میں نے اس میں کہا ہے کہ ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد، سب کی استعداد برابر نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کی جتنی صلاحیت ہے اور استعداد ہے اس کے اعتبار سے 5 حقوق ہیں، 5 فرائض ہیں اس کے ذمے جو قرآن کے ضمن میں ادا کرنے۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن پر ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے، صرف زبان سے اقرار نہیں، دل میں یقین پیدا ہو جائے کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کا پڑھنا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، صحیح تجوید ہو، صحیح مخارج سے الفاظ ادا ہو رہے ہوں، اس کے اندر ایک پھر ملکوتی غنا آ جاتا ہے، اس کی اپنی ایک ڈیوائن میوزک ہے، اس کی موسیقی ہے۔ آپ اگر مصری قراء کو پڑھتے ہوئے سنیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً ایک غنا ہے، ایک موسیقی ہے۔ اور یہ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ مصر میں 2 ہستیاں نہایت محبوب تھیں، ایک ان کی گلوکارہ تھی جیسے آپ کے ہاں ملکہ ترنم تھی، ایسے کلثوم ان کی گلوکارہ تھی، وہ اس کے گانوں کے اوپر مصری جو ہے وہ قربان ہوتے تھے اور ٹوٹ پڑتے تھے جہاں کہ اس کا گانا ہو رہا ہو۔ اور یا پھر شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد کی قرات تھی، وہ بھی اتنی ہی محبوب تھی انہیں، جہاں کہیں بھی اس کی محفل ہو وہ ٹوٹ کر جاتے تھے۔ اس میں ڈیوائن غنا ہے تو پڑھو جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ نمبر 3 اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ تذکر کے لیے سمجھنا آسان ہے، تدبر قرآن کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس پر عمل کرو جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ عمل انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ انفرادی احکام جو آئے ہیں ان کو میں انفرادی زندگی میں ادا کروں، اجتماعی احکام میں ایک نظام قائم کروں جس میں کہ تمام احکام جو ہیں وہ جو بھی ہو قوانین ہیں شریعت کے، جو اجتماعی نظام کے بغیر نہیں نافذ ہو سکتے۔ چور کا ہاتھ کاٹو، یہ ایک آدمی نہیں کاٹ سکتا، بلکہ وہ تو نظام کے تحت ہوگا تو ہوگا۔ رجم کی سزا اگر ہے شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے تو وہ ایک آدمی تو نہیں کر سکتا۔ سود کو حرام کرو، جوئے کو حرام کرو، یہ اجتماعی فیصلہ ہوگا، لہذا اس کے لیے اجتماعی نظام قائم کرنے کی جدوجہد، اور پھر اسے عام کرو، پھیلاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، تعلیم دو، تبیین کرو، اس کی وضاحت کرو۔ یہ 5 حقوق ہیں کہ جو تورات کے ضمن میں بنی اسرائیل پر، یہود کے اوپر عائد کیے گئے۔ جب انہوں نے وہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔